اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اما بعد، محترم حاضرین، گفتگو چل رہی تھی انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان عمل کی جیسی نیت کرتا ہے اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر ملتا ہے. اور اس میں چند باتیں گزری تھی کہ نیت کرتے وقت دل کن حالتوں سے گزرتا ہے، دل کی کیا کیا حالتیں ہو جاتی ہے، دل کون کون سی اقسام میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور پھر ایک بات مزید آئی تھی کہ گناہوں کا دل پر کیا اثر پڑتا ہے. گناہ دل پر، گناہوں کے فتنے دل پر پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا دل یا تو سفید ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے، یا پھر الٹے لوٹے کی طرح ہوتا ہے، جسے نہ اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، نہ وہ نیکی سے مانوس ہوتا ہے، اور نہ وہ گناہوں سے متنفر ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی خواہشات کا پتلا بن جاتا ہے. ہر وہ عمل کرتا ہے جو اس کی خواہشات کے مطابق. تو گناہوں کو جاننا، گناہوں سے پرہیز کرنا، دل کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ دل جسم میں بادشاہ ہے اور پورا جسم رعایا ہے. تو بادشاہ جیسا ہوگا رعایا بھی ویسی ہوگی. تو گناہوں کو جاننا، گناہوں کی اقسام کو جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کے تعلق سے اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے تو وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے. کوئی کہے گا 7، کوئی کہے گا اس سے زیادہ، کوئی کہے گا اس سے زیادہ، کوئی 350، کوئی 700 وغیرہ. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے کرنے پر دنیا میں حد ہو، جیسے چوری، زنا، یا آخرت میں وعید ہو، جیسے شرک. پہلا کہ دنیا میں حد ہو، دوسرا آخرت میں وعید ہو، یا جس کے کرنے پر غضب ہو یا لعنت ہو، یا ایمان کے جانے کا خطرہ ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہارے شر اور تمہاری برائی پر لعنت. ایسا عمل جو لعنت والا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. تو صحابہ کو برا بولنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. یا غضب والا عمل جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنا یہ تکبر ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. اور وہ عمل جس سے انسان کا ایمان جاتا رہتا وہ بہت سارے عمل ہیں. دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہونے والا عمل کرے تو یہ سارے عمل کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں، کوئی حدیث میں 7، کسی میں 6، کسی امام نے 350 بیان فرمائے ہیں. تو اتنے گننے کا وقت انسان کے پاس نہیں رہتا. اگر یہ 4-5 اصول اس کو یاد رہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو بھی گناہ کرے گا وہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے. اب گناہ صغیرہ کا کیا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. اس میں غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. تو ایسے اسباب بھی ہیں جو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں. مثلا صغیرہ گناہوں پہ جمے رہنا، صغیرہ گناہوں کا بار بار ارتکاب کرنا، صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، صغیرہ گناہوں کو لوگوں کو دکھا کر کرنا، صغیرہ گناہوں پر فخر کرنا. تو یہ 5 اسباب ایسے ہیں کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ اس طریقے پہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صغیرہ گناہ کر رہا ہے، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کر. وہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں بدل جا رہے ہیں. سوشل میڈیا ہے، آج کا زمانہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ارے یہ تو صغیرہ ہے، نہیں، اس پر جمے رہیں گے، بار بار کریں گے، اسے معمولی سمجھیں گے، اسے لوگوں کو دکھا کر کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ کبیرہ گناہ بن جائے. گناہ کرتا ہے تو توبہ بھی ہے. تو یہ مسئلہ جاننا بھی ضروری ہے، توبہ کب قبول ہوتی؟ توبہ قبول ہونے کے چند شرائط ہیں. پہلا یہ کہ جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں نکلتا،
تب تک توبہ قبول ہوگی. یا انسان کی جان اس کے حلق میں آ کر اٹک جائے تو پھر قبول نہیں ہوگی. حلق میں جان آ کے اٹک گئی اس وقت نہیں ہوگی، اس سے پہلے تک ہو جائے گی. اگر سچے اخلاص کے ساتھ اس نے توبہ کیا ہے تو پھر کیا مسئلہ بنے گا؟ پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دے گا. توبہ کرنے والے کو خوش ہو جانا چاہیے، اسے اپنے گناہوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اگر وہ گناہ اتنے ہو کہ آسمان تک پہنچ جائے، ان کی تعداد ان کی کثرت اتنی ہو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے. ہاں، گناہ توبہ قبول ہونے کے شرائط، وہ شرائط اس میں پائے جانے چاہیے. اگر وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو توبہ نہیں ہوگی. مثلا جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کرے، جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کرے، یا توبہ کرنے کا عزم کر لے. پختہ ارادہ سے عمل مقصود ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ سب ارادہ کر لیا اور کر رہی نہیں. پختہ ارادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ توبہ کر رہا ہے. یا گناہ پہ وہ نادم ہو، دل میں وہ شرمندہ ہو، مایوس ہو، غمگین ہو کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا. یعنی اس کی ندامت، اس کے دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. وہ نادم ہو. اور چوتھی شرط یہ کہ اگر گناہ کا تعلق مخلوق سے ہو تو اس کا وہ حق اس کو ادا کر دیا جائے. اللہ رب العالمین کے پاس 3 دیوان ہیں. پہلا جس کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرے گا، دوسرا جس میں سے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اور تیسرا جس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی شرک اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں میں سے معاف نہیں کرے گا. دوسرا جس میں سے کچھ چھوڑے گا ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ایک بندے کے دوسرے بندے پر حق. اگر کسی بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہے، وہ اس دنیا میں یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، پورا بدلہ لے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا. بات گزری تھی جمعہ کے خطبے میں کہ آج آخرت کا تصور ہم میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے میں آخرت کا کتنا تصور ہے؟ بس عقیدہ درست ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد معاملات ہمارے کیسے بھی ہوں، ہمارے زندگی کیسی بھی ہو، حقوق کے معاملات کیسے بھی ہوں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ یقین ہے کہ ہم اہل توحید اللہ معاف کر دے گا. نہیں، یاد رکھیں جنت میں جانے سے پہلے بھی ایک پل ہے. ایک پل تو پل صراط ہے، اس کو پار کرنے کے بعد بھی ایک پل ہے، اس کا نام ہے انترا. اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو جنت میں جائیں گے، عام پبلک کے لیے پل نہیں ہے. جنت میں جانے سے پہلے ان کو روک لیا جائے گا اس پل پر، اور ان سے ان حقوق کا، مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں ایک بندے نے دوسرے بندے پر کیا ہو. جب وہ ان حق سے پاک ہو جائے گا تب اس کو جنت میں داخلہ ملے گا. تو اہل توحید ہونے کے بعد یہ دل و دماغ سے بات نکال دیجئے کہ ہم کسی کا حق ماریں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، حق تلفی کریں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے شرک نہیں کیا ہے، ہمیں سزا نہیں ملے گی. بالکل غلط ہے. پوری سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ پورا بدلہ لے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. اور تیسرا دیوان وہ ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندے نے اپنے اوپر جو ظلم کیا تھا اللہ چاہے گا تو معافی کر دے گا، اور اللہ معاف ہی کر دے گا کیونکہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اور اس کے لیے غفور الرحیم ہے. اس حق میں اللہ رب العالمین ہم کو چانس دے رہا ہے. اس میں چانس ہے، لیکن چانس کہاں نہیں ہے؟ شرک میں، کبیرہ گناہ میں اور بندوں کے حقوق میں. تو ضرورت اس بات کی محترم حاضرین کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیتیں درست کریں، اس میں اخلاص پیدا کریں، پھر ہمارے دل کو ہم گناہوں سے محفوظ رکھیں، کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی. آخرت کے تعلق سے لاپرواہ بالکل نہ ہو. ایک اہل توحید کا مین نظریہ آخرت کی کامیابی ہے. اگر وہ توحید کا علم بردار ہے اور آخرت کو نظر انداز کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان کے جھانسے میں ہے، کہیں نہ کہیں شیطان اسے دھوکے میں ڈال دے گا. تو آخرت کا تصور ایک اہل توحید کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ رہنا چاہیے.
اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیتوں کو درست کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔